بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ واقعہ کربلا ایک ایسی دکھ بھری داستان ہے جسے سن کر انسانیت صدیوں سے خون کے آنسو رو رہی ہے، مگر سوال یہ ہے کہ کیا صرف انسان ہی وہ مخلوق ہیں جنہوں نے واقعہ کربلا کو دیکھا، یا یزیدیت کے مظالم سے واقف ہیں، یا کوئی اور مخلوق بھی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے غم میں روتی ہے؟ ناظرین، انسانوں کے بعد جن وہ مخلوق ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ واقعہ کربلا سے جڑی روایات میں ہمیں ایک جن کا تذکرہ ملتا ہے، اور یہ ایک ایمان فروز واقعہ ہے۔ روایات کے مطابق کچھ صحابہ کرام ایک کنویں میں پانی نکالنے کے لیے ڈول پھینکتے تو حیرت انگیز طور پر ڈول کی رسی کوئی کاٹ دیتا۔ صحابہ کرام یہ بات لے کر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے پاس گئے تو آپ نے فرمایا یہ جنات کا کام ہے۔ حضرت علی تشریف لائے اور ڈول پھینک کر جنات کو منتبہ کیا کہ یہ ڈول علی ابن ابی طالب پھینک رہے ہیں، اب شرارت سے باز آنا۔ مگر جنات پھر بھی شرارت سے باز نہ آئے اور انہوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا پھینکا ہوا ڈول بھی کاٹ دیا۔ ناظرین، جب جنات نے شرارت کی تو حضرت علی اپنی تلوار ذوالفقار لے کر کنویں میں اترے اور اللہ کے حکم سے جنات سے جنگ شروع کر دی۔ اس جنگ میں لاتعداد جنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی تلوار سے مارے گئے۔ ناظرین، روایات کے مطابق اس جنگ میں جو جنات کا سردار حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ہاتھوں مارا گیا تھا، اسی کے چھوٹے بیٹے کو سردار بنا کر حضرت علی جنات کو کلمہ پڑھانے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ جس بچے کو شیر خدا نے چھوٹی عمر میں باپ کو قتل کرنے کے بعد جنات کا سردار بنایا تھا، اس کا نام جعفر جن تھا، جس کی شادی 10 محرم سن 61 ہجری کو تھی۔ یہ وہی دن تھا جس دن آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر غموں کے پہاڑ توڑے گئے تھے۔ ناظرین، اس کی شادی میں جانے والے جنات کا ایک گروہ جب کربلا کے مقام سے گزرا تو انہوں نے دیکھا کہ ہر طرف سے مارو مارو کی آوازیں آ رہی ہیں۔ جب نیچے اتر کر دیکھا تو حیران و پریشان ہو گئے۔ ان کے آقا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یزیدی لشکر نے گھیرا ہوا ہے اور امام علی مقام زخموں سے چور ہیں۔ وہ جنات اپنے سروں میں مٹی ڈال کر فوراً اپنے سردار پاس پہنچے اور کہا، اے سردار، آپ یہاں شادی کی خوشیاں منا رہے ہیں اور آپ کے سردار رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا لاڈلا جناب امام حسین علی مقام زخموں سے چور ہیں اور میدان کربلا میں ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ یہ سن کر جعفر جن فوراً اپنی جنات کی فوج لے کر کربلا کے میدان میں پہنچا۔ ناظرین، روایت کے مطابق جب جعفر جن جنات کی فوج لے کر کربلا پہنچا تو اس وقت قاسم ابن حسن پامال ہو چکے تھے، علی اکبر ابن حسین ابن علی شہید ہو چکے تھے، حضرت عباس علمدار کے بازو قلم ہو چکے تھے، 6 ماہ کے علی اصغر ابن حسین شہید ہو گئے، اون محمد شہید کر دیے گئے۔ امام علی مقام تنہا زخموں سے چور جعفر جن نے رو رو کر امام کے قدموں کو چوم کر کہا، مولا، تیرا غلام حاضر ہے، مجھے اجازت دے، میں اپنی ساری فوج لے کر آیا ہوں۔ تو حضرت امام حسین علی مقام نے فرمایا، نہیں جعفر، میں اپنے نانا محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو جنات سے نہیں مروانا چاہتا۔ جعفر جن روتے بھی رہے اور حضرت امام حسین علیہ السلام کو شہید ہوتے دیکھتے بھی رہے۔ ناظرین، واضح رہے کہ واقعہ کربلا کے بعد جعفر جن نے کئی 100 سال کی زندگی پائی۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک عالم دین کے پاس بچے قرآن کریم کی تعلیم پاتے تھے۔ ان عالم دین کو ایک جڑی بوٹی درکار تھی جس کی تگ و دو میں وہ پریشان تھے۔ ان کے ایک طالب علم نے جب ان کو پریشان دیکھا تو پوچھا کہ قبلہ، آپ کیوں پریشان ہیں؟ تو انہوں نے کہا، اتنی دور ایک جڑی بوٹی ہے، وہ چاہیے۔ تو شاگرد بولا، حضور میں لا دیتا ہوں، اور وہ بچہ وہ جڑی بوٹی لے آیا۔ استاد نے حیران ہو کر پوچھا، تو کون ہے
اور کیسے اتنی دور سے یہ جڑی بوٹی لے آیا؟ جہاں یہ جڑی بوٹی ہے وہاں پہنچنے میں تو مہینوں لگ جاتے ہیں، اور تو کیسے منٹوں میں لے آیا؟ سچ بتا، تو کون ہے؟ تو بچے نے بتایا کہ حضور میں جنات میں سے ہوں، یعنی میں جن ہوں۔ میرے دادا نے قرآن پاک کی تعلیم کے لیے مجھے یہاں بھیجا ہے۔ تو ان حضرت نے جب اس کے دادا کا نام پوچھا تو اس نے بتایا کہ وہ جعفر جن کا پوتا ہے۔ ان حضرت نے جعفر جن سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا تو شاگرد نے کہا کہ حضور میرے دادا جنگلوں بیابانوں میں رہتے ہیں، میری خود ان سے ملاقات کبھی کبھی ہوتی ہے، وہ کسی سے نہیں ملتے، لیکن میں بات کروں گا۔ کچھ دنوں بعد اس شاگرد نے اپنے دادا کو ان عالم دین سے ملنے کے لیے منا لیا اور طے شدہ مقام پر اپنے معلم کو لے کر پہنچ گیا۔ جب معلم نے جعفر جن کو دیکھا، سر میں مٹی، آنکھوں سے خون اور کمر جھکی ہوئی ہے، معلم نے جعفر جن کو کہا، اے جعفر، مجھے مصائب حضرت امام حسین علیہ السلام بتا کربلا میں کیا ہوا، بتا قاسم کو کیسے مارا گیا، بتا علی اصغر کیسے شہید ہوئے، علی اکبر کی جوانی کیسے لٹی، عباس کے بازو کیسے قلم ہوئے، تم تو اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہے ہو۔ یہی سننا تھا کہ جعفر جن کی چیخ نکلی اور وہ ہائے حسین کہتا ہوا غائب ہو گیا۔ ناظرین، واقعہ کربلا سے کئی ایسے واقعات منسوب ہیں جن کو سن کر انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بلا شبہ یزیدیت نے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر ظلم کے پہاڑ توڑے، ان کو شہید کیا اور میدان کربلا میں ان کی لاشوں کی بے حرمتی کی۔ یہ ایک عظیم واقعہ ہے، پر امام حسین علیہ السلام کی یاد میں بہا ہوا ایک بھی آنسو رائگاں نہیں جائے گا۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی اسلامک انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا رکھیے گا بہت سارا خیال۔ اللہ نگہبان۔